السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ میرے محترم دوستوں، آج میں کسی مسائل کے بارے میں بیان نہیں کروں گا۔ آج میں ایک صحابہ کے بارے میں بیان کروں گا کہ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر اور دین کے خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بارے میں چھوٹی سی ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس نے اپنے زندگی کو کیسے سنوارا اور دین کو سمجھانے کے لیے، دین کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ تو دوستو، انہی تمام چیزوں کو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ تو دوستو، ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اسکپ مت کرنا، نہیں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو دوستو، چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اتنی ساری وضاحت اور اتنے سارے تفصیل عالم علماء نے لکھے، اور وہ کون سے صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ جو صحابی ہیں وہ ہمارے نبی اور صدیقین شہداء جو اس کے متبعین ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کے مطابق ہیں۔ تو دوستو، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے فاروق رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جب اپنے گھر سے نکل گئے، تو جب گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے سے لے کر کے گھر میں داخل ہونے تک اس کو 37 یعنی 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو انہی عرصات جو ان کے گزر گئے، جو عرصات ان کی گزر گئی، جو سال ان کی گزر گئے، تو کیا کیا ان کو پریشانی آئی اور کیا کیا مصیبتیں آئی، انہی تمام چیزوں کو ہم بیان کریں گے دوستو۔ تو جب وہ گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کے بعد اپنے بیوی بال بچوں کو ایک نصیحت کری گئی، اور وہ نصیحت کیا تھی کہ میرے نکلنے کے بعد کسی غیر مرد سے تعلق مت رکھنا، اور بے حیائی اور یہ عریانیت کا شکار کبھی مت بننا۔ تو وہ تو جو زمانہ تھا تو وہ صدیقین شہداء صالحین اور وہ خیر والا زمانہ تھا، لیکن ہماری جو زندگی ہے تو ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں خود اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو دوستو، جب وہ گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کے بعد 27 سال کا لمبا عرصہ وقت گزر گیا، تو اس میں بہت سارے چیزیں وہ سیکھی، بہت سارے کہاں وہ اسلام پھیلائے، اس کے بعد پھر دین کو سمجھایا، دین کو سکھایا، پھر جہاں بھی لڑائی یا پھر جنگ وغیرہ ہوئی تو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد اور دوسرے تک بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کے آؤ، اور نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو میں آپ سے موٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بدلنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اگر ہم سدھرنا چاہیں تو ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ عزت کسے دینی ہے اور کتنی دینی ہے اور کب دینی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ہم کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کو دیکھ کر کے نہیں کر سکتے، ہمیں صرف یہی کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، کہ تم بہترین امت میں سے ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو کہا جا رہا ہے، نہیں، یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کہ اے ایمان والو، تم بہترین امت میں سے پیدا کیے گئے ہو۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ تم خیر کا کاموں کے لیے مقدم اور ہمیشہ کمر تیار رہتے ہو، کمر بستہ رہتے ہو، اس وجہ سے۔ اور وہ خیر کا کام کیا ہے؟ وہ خیر کا کام یہی ہے کہ اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہی ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم ان کے تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے تو ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملے گی، اور نئے نئے احکام جاری ہوں گے، نئے نئے مسائل جاری ہوں گے۔ ہمارے جو اکابر علماء دیوبند تھے، جو بڑے بڑے اکابر علماء جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اس کے بعد پھر 2 امام ہیں جو کم درجے پہ ہیں، جیسے امام یوسف اور امام۔ ہاں، تو میں موٹی سی بات یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں گے
تو ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے عالم علماء کر کے گئے، اور ہمیں پیغام دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث جو ہیں وہ عالم علماء ہی ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی عالم علماء ہیں، جتنے بھی دین کے لیے رہبر پیدا ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں، تو ان کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جو انسان اگر کسی عالم علماء کو شک کی نظر سے دیکھے یا اس پر بری بات کہے یا اس کے بارے میں غلط کہے یا غلط زبانی بیان کرے اس کے بارے میں، تو روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اس شخص کی جو موت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کفر کی حالت میں ہو۔ دوستو یہ بہت بری چیز ہے، ہمیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے یہ کیا کہتا ہے مال کے اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے ہو یا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یا کسی دین کے اعتبار سے ہو، ہدیہ وغیرہ کے اعتبار سے، کیوں کہ وہ دین کو چلاتے ہیں، حالانکہ چلانے والی ذات تو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لے رکھی ہے، تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں کہ۔ تو ہاں تو دوستوں موٹی سے بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ علامہ فاروق جو ہے وہ کیسے بچائے، تو اپنے دین کو کیسے بچائے، تو وہ گئے اور جہاد کرنے کے لیے گئے۔ جہاد کرنے کے بعد پھر 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 27 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو اب انہوں نے اپنے دروازے کو کھٹکھٹایا، یعنی دروازے پہ دستک دی، تو دروازے پہ دستک دی تو اس کا بیٹا جو تھا وہ جوان ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ تو اس کا بیٹا کا نام تھا طلحہ اور باپ کا نام تھا فاروق۔ تو یہ جو فاروق صحابی تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو دونوں میں آپس میں انبن ہو گئی کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہا ہے، اور اس کے جو بیٹے تھے تو بیٹے کہہ رہا کہ تم آپ میرے دروازے پہ آ کر کے دستک کیوں دی، تو دونوں میں انبن ہو گئی، یہاں تک کہ لڑائی یہاں تک شروع ہو گئی کہ دونوں آپس میں یہ گلا شکوہ کرنے لگے کہ آپ کسی کے دروازے میں اس طرح نیا دستک دے سکتے ہیں، اور بیٹا جو تھا وہ بھی یہی کہنے لگا کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ تو وہاں کے جو رہنے والے تھے گاؤں اور اس پڑوس کے جو بازو میں رہنے والے لوگ تھے تو وہ لوگ سب آئے اور آ کر کے اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ نہیں اس طرح جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں بات کر ہی رہے تھے، اسی مسئلے کو لے کر بات کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیوی جو فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی تھی، یہ آواز اس تک پہنچ گئی کسی کے ذریعے سے ہو یا پھر چلانے کی آواز سے، تو وہ واپس آئی اور آپس آ کے دیکھ کیا رہی کہ میرے جو شوہر ہیں اور میرا جو بیٹا ہے وہ دونوں آپس میں لڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپس میں کبھی دیکھے نہیں تھے، ایک دوسرے کو کبھی پہچان نہیں تھے، اور اس وقت تو انٹرنیٹ کا کوئی زمانہ ہی نہیں تھا کہ نہیں بھائی ہم فلاں جگہ ہیں، اور کیا کہتا ہے جو ہم اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہے فون کے ذریعے سے ہو یا پھر ڈاکومنٹس کے ذریعے ہو یا پھر خط وغیرہ کے ذریعے، تو اس ٹائم تو کوئی ایسا سلسلہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس کی بیوی باہر آئی، پھر بیوی آنے کے بعد پھر سمجھائی کہ نہیں یہ جو تھے تمہارا باپ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں آپس میں پھر بہت روئے، پھر گلا وغیرہ ملے۔ تو دوستو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یعنی حمل کے حالت میں وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے دین کو سنبھالنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا شکشا ملتی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، کہ نہیں اگر ہم دین کے کام کے لیے سبقت نہیں کریں گے یا دین کے کاموں میں اگر ہم کمر بستہ نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس دین کو مٹا دے گا؟ نہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے دوستو۔ اور پھر اس کا بیٹا جو تھا طلحہ وہ بہت بڑے محدث بنے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنے بڑے محدث بنے کہ اس کا جو وہ الگ سے مسائل چلتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا یا پھر ہم کر نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں کہ آپ جاہل کے گھر میں پیدا ہوئے، اب ایسا تو میں موٹی سی بات یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ جاہل ان پڑھ کے گھر میں پیدا ہو گئے یا آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کافر ہی مر گئے، دین کو سمجھے نہیں کہ کون سا دین جو ہے وہ سچا ہے، اس کو سمجھے نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کیے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان یا امیر شخص کا تو بل گیٹس، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ اگر غریب ہی مر گئے تو آپ کی غلطی ہے۔ دنیا کمانا کوئی غلط نہیں ہے، یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا خوب کمائے، اتنا کمائے کہ آپ دوسرے کو کھلا پلا سکے، مسجد وغیرہ مدرسے میں یا پھر کسی غیر یا پھر بیوہ یا پھر کوئی مسکین یا پھر کوئی سوال کرنے والا سائل یا پھر مسافر، کوئی بھی ایسا انسان آ جائے جو ضرورت مند ہو اس کو دے سکے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خود کمائے، خود محنت کرے، خود کی ترقی ہو۔ تو جیسے
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا تو بچانے والا جو ذات تھی وہ اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کو گلزار کر دیا، اور قرآن شریف میں اس کی دلیل بھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، تو روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اس کے والد جو تھے تو وہ تو کافر تھے ہی، لیکن اس کا والد کا نام آزر تھا، یا پھر بعض روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے والد کا نام یہ والد نہیں چچا کا نام جو تھا وہ آزر تھا۔ تو روایت کچھ بھی ہو، لیکن وہ غریب خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے دین کو سمجھا اور وہ اللہ کے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کا لقب بھی دیا۔ تو دوستو ہمیں اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننا ہے اور پھر اس کے مطابق محنت کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا انسان نہیں ہے جو معذور ہے۔ معذور کون ہے آپ کے سامنے؟ آپ بتائیے، معذور کون ہے آپ کے سامنے؟ کیا وہ انسان معذور ہے جس کی آنکھیں چلی گئی، جو نابینا ہے؟ کیا وہ انسان معذور ہے جس کی عقل نہیں ہے؟ کیا وہ انسان معذور ہے جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے؟ یا پھر وہ انسان معذور ہے جو صحیح سے بول نہیں سکتا یا پھر سن نہیں سکتا؟ آپ کے سامنے کون معذور ہے؟ ایسے انسان دنیا میں کم ہے، لیکن ہم صحیح سالم انسان تو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کی کمی دی؟ ہر چیز دی، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو۔ تو ہم دین کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ نبی کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں سنوارتے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم نے دین کو پہچانا نہیں اور دین کو سمجھا ہی نہیں۔ آج مسلمان دیکھو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو جے شری رام کے نعرے نہ بلوانے پر دردناک موت دیا جاتا ہے، اور اس کی کس کی غلطی ہے؟ دوستو ہماری غلطی ہے۔ کیوں کہ ہم دین سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ پر چلنے والا بنا، سیدھا راستے پر چلنے والا بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کہہ دینے سے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلنے والا بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستہ پر چلنے والا بنا دیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے دلوں کو سنواریں گے، اور آپ کو خود محنت کرنے پڑے گی، اور توفیق جو ہے اور ہدایت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے یہ چیزیں مانگ سکتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اندر کمیاں ہیں، جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے یا پھر روزہ وغیرہ نہیں رکھتے یا رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے بہت سارے اس میں بہت سارے اس میں ہمارے کمیاں پڑ جاتی ہے۔ تو دوستو ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم دین کو سمجھیں، اور پھر دین کی اشاعت کریں، دین کو پھیلائیں، اور کمر بستہ رہے ہمیشہ دین کے لیے، اور تیار رہیں۔ دوستو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگے دوستو تو تبھی لائک کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل دبا دینا، آل کی بٹن جو ہے وہ دبا دینا، تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اگلے دن یا پھر اگلے گھنٹے میں، یہ کہہ دو تو دیجیے اپنے دوستوں کو اجازت۔ میں نام ہے سید اختر، اور میں ہوں آپ کا دوست۔ شکریہ دوستو۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ دوستو چاہے دین کے متعلق کوئی سی بھی چیزیں جاننا ہو، یا پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو میں یہاں ڈسکرپشن میں بہت ساری چیزیں لنک دے رکھا ہوں، کانٹیکٹ نمبر ہو، جو بھی چیزیں آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، یا پھر موبائل کے ذریعے پوچھنا چاہیں، یا میسج کے ذریعے سے کوئی مسئلہ اگر حل کرنا چاہیں، تو دوستو اگر ہمارے متعلق اگر وہ چیزیں اگر اویلیبل ہوگی، یا پھر ہم تحقیق کر کے بتائیں گے، لیکن بتائیں گے ضرور دوستو۔ تو دوستو دیجیے ہمیں اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔